بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 جولائی 2019 ہے اور میں حاضر خدمت ہوا ہوں حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز قرۃ العین مصطفیٰ دلبند سید عبداللہ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین، ان کے سلسلے سے 850 سالہ جس خانوادے کا تعلق ہے ان سے تعلق ہے، ان کا خانوادہ ہے، ان سے وابستہ ہے جناب محترم سید سرور چشتی کی خدمت اقدس میں۔ اور اس حاضری کا ایک سبب یہ بھی کہ حضرت سرور چشتی تشریف فرما ہوئے تھے باب العلم میں اور مجھے سعادت بخشی تھی دستار بندی کے حوالے سے، تو مجھ پہ فرض بنتا تھا کہ میں شکریہ کے لیے بھی حاضر ہوں اور دیدار کے لیے بھی حاضر ہوں۔ پاکستان تشریف فرما ہے اور آپ کی جو یہاں محبتوں کا سفر ہے، یہ غربتوں کا سفر ہے، یہ جو مختلف ہمارے یہاں خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، صوفیاء کرام کے مزارات ہیں، جو مختلف یہاں سلسلے ہیں، ان سب کا ایک جڑتا ہوا سلسلہ جو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اور پھر آگے جا کر سر سلسلہ ولایت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے ان کا سلسلہ ہے۔ تو میں حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں۔ ہم اس بات کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ بر صغیر میں جو اسلام کا پیغام، جو اسلام کی تعلیمات کی ترویج و تبلیغ اولیاء الہی نے انجام دی، جنہیں صوفیاء کرام بھی کہا جاتا ہے، ان میں ایک بڑا نام، ان میں ایک عمدہ نام، ان میں ایک سب سے اونچا نام حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور آپ سے وابستہ شخصیات کا ہے، اور جو آپ سے اس معنی میں وابستہ نہیں ہے کہ سلسلہ ان سے نہیں، لیکن اولیاء الہی اور صوفیاء کرام نے اس خطے میں بڑی خدمات انجام دی۔ ہم ایک نقطے پر مشترک ہیں اور ہم ایک جگہ پر ہیں، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت اور اہل بیت کی افضلیت۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی جو افضلیت ہے اس پر ہم اشتراک عمل رکھتے ہیں، اشتراک عقیدہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے کھل کر اہل بیت سے دشمنی کی اور جنہوں نے اہل بیت سے نفرت کا اظہار کیا اور علنی اہل بیت کے خلاف انہوں نے بغاوت اور جنگ کی، ان سے ہم نفرت اور ان سے بیزاری کرتے ہیں، جس میں بڑا نام یزید کا ہے اور ایک بڑا نام یزید کو لانے والے ان کے باپ معاویہ کا ہے۔ لیکن جہاں تک بات اہل سنت اور مسلمانوں کے درمیان، شیعوں کے درمیان صحابہ کرام کی عظمت کی ہے اور اہل بیت کی فضیلت کی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے جنگ بدر میں، پھر جنگ خندق و خیبر میں، اور پھر اوائل اسلام میں، اور پھر سرکار دو جہاں کی حیات طیبہ میں جو جانثاریاں، جو فداکاریاں، جو قربانیاں پیش کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحابہ کرام پر پورا ایک دعا ہے امام زین العابدین کی صحیح فیصل کیا ہے، مولا علی کا ایک پورا خطبہ ہے نبی مکرم کے اصحاب کے حوالے سے، لہٰذا ان کی شان میں کوتاہی کرنا، کوئی بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ ہرگز کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں خاص طور پر میں کہوں گا، حضرت عائشہ کیونکہ ام المومنین ہیں، نبی مکرم کی زوجہ ہیں، اور مولا کائنات نے جنگ جمل کے بعد ان کا احترام کرتے ہوئے انہیں مدینہ منورہ جس انداز سے بھیجا، وہ بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے اور یہ حقیقت تاریخی ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے نزدیک خلفائے ثلاثہ کا ایک خاص احترام ہے، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ کوئی شیعہ اگر ان شخصیات کے بارے میں کوئی رقیق بات کرتا ہے، کوئی نامناسب جملہ کہتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو بات توہین آور اور توہین آمیز ہو، وہ ہمارے تمام فقہا کے نزدیک، ہمارے تمام مراجع تقلید کے نزدیک شرعاً جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نصیحت کروں گا تمام اہل تشیع کو کہ اہل بیت ہمارے نزدیک آئیڈیل ہیں، ہم اہل بیت پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے، ہم پیروی اہل بیت کی کرتے ہیں بعد از مصطفیٰ۔ آئیڈیل ہم اہل بیت عصمت و طہارت کو مانتے ہیں بعد از سرکار دو جہاں۔ جنہوں نے اہل بیت سے کہیں کوئی مخاصمت یا کوئی ایسی بات کی، ان میں ہمیں طبقہ بندی کرنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون کس حد تک اور کس انداز سے گیا۔ ہمارے نزدیک آئیڈیل وہ ہیں، لیکن
بے ادبی اور بے احترامی، خاص طور پر نام لے کر، خاص طور پر علنی ایسے مقامات پر کہ جہاں اہل سنت موجود ہوں، یا آج تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ علنی بھی نہ ہو، بند کمرے میں بھی آپ کو ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو شایع نشان نہیں ہے یا کسی کی دل آزاری اور دل آزردگی کا سبب بنے گا، بہت اس سے فساد پھیلتا ہے، اس سے نقصانات ہوتے ہیں، اس سے تناؤ پھیلتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہم جس نقطۂ اشتراک کے اوپر ہیں وہ ہے نبی مکرم کی خاتمیت اور اہل بیت کی افضلیت، ہم اسے لے لیں، اسے پکڑ لیں، باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کریں، اس معنی میں نظر انداز کریں کہ اس سے ہمیں نقصان ہے، فائدہ ہمیں نہیں ہے۔ تاریخی حقائق کو پڑھنا چاہیے تاکہ عبرت حاصل کریں۔ میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا جناب سرور چشتی صاحب کا، ان کے ہمراہ، ان کے فرزند حضرت علامہ کامران چشتی کا، کہ پاکستان تشریف لائے، محبت فرمائی، محبتیں بانٹیں اور دعائیں یہاں پر تقسیم کی، لوگوں کو دعائیں دیں، اچھے پیغامات دیے، نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ ایسی شخصیات کو طول عمر عطا فرمائے اور ان درگاہوں سے جو فیض تقسیم ہو رہا ہے اسے تا قیام قیامت باقی ہو جائے۔ ممنون حضرت، بہت بہت مشکور، ممنون۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔